بعض کم علم لوگ دعوت میں تصدر یعنی جو اس کے لیے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ نااہل ہے کہ وہ دعوت کے میدان میں اترے اور فتوے دے اور حکم صادر کرے اور لوگوں کے لیے مرجع بن جائے، جس سے علماء نے منع کیا ہے، اس میں اور علم کو اور خیر کو نشر کرنے والوں میں فرق نہیں کرتے۔ شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، أحسن الله إليكم، يقول كيف نفرق بين التصدر في الدعوة الذي حذر العلماء منه وبين نشر العلم والخير؟ شیخ سے پوچھا گیا کہ دعوت میں تصدر جس سے علماء نے منع کیا ہے اور علم اور خیر کو پھیلانے والوں میں کیا فرق ہے، ہم فرق کیسے کریں؟ اس پر شیخ کا جواب تھا، التصدر في الدعوة أن يجعل الإنسان نفسه إماما يرجع إليه ويحكم ويقضي ويحذر وينفر ويحكم على الأكابر ويتقدم الأكابر والقول قوله والأكابر لا يعلمون والأكابر يجهلون، فهذا تصدر وهذا من السوء بمكان۔ شیخ کہتے ہیں کہ دعوت میں تصدر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کا امام بنا لے، لوگ اس کی طرف مسائل میں رجوع کرنے لگیں اور وہ حکم صادر کرے اور فتویٰ دے، لوگوں سے تحذیر کرے، بعض کو بعض سے نفرت دلائے، اور وہ شخص بڑے علماء کے تعلق سے حکم صادر کرے یا بڑے علماء کے آگے بڑھے، یعنی جہاں پر بڑے علماء خاموش ہیں وہ وہاں پر بات کرے اور ان سے آگے بڑھے، اسی کی بات کو بات مان لیا جائے اور لوگوں کو وہ یہ باور کرائے کہ بڑے علماء نہیں جانتے اور علماء ناواقف ہیں، یہ تصدر ہے اور یہ اپنے مقام کا غلط استعمال ہے۔ أما نشر الخير فمعناه أن ينشر الإنسان الخير وهو يعلم قدره، ينشر ما علم، ينشر مقطعا للعلماء الموثوقين، مقاطع للعلماء الموثوقين، ينقل كلام العلماء الموثوقين، يرشد الناس إلى ما علم ولا يتجاوز حد ما علم ولا يرفع نفسه عن قدره، هذا محمود ومطلوب ويشكر فاعله ويثاب على ذلك، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين، فإن بعض الناس يعجز نفسه حيث لا عجز، فعنده القدرة وقد سمع وعلم وعنده القدرة على أن ينشر الخير، لكن يقول أخاف من التصدر، وهذا عجز في الحقيقة. وبعض الناس إذا نشر شيئا انتفخ ورأى نفسه شيخا وإماما ومرجعا ولا يقف عند حد ما يعلم، بل يبدأ فقيه الإنترنت ويطلب من الناس يرسلون إليه وقد يعلن، ثم كل ما أرسلوا له رسالة دخل على الإنترنت ما حكم هذا، ويقرأ من الإنترنت ويكتب ويفتي، هذا تجاوز ما علم، هذا متصدر أو رفع قدره فوق قدره وفوق منزلته، هذا متصدر. وإذا عرفنا الحد يستقيم الأمر، والحمد لله لعل في هذا كفاية۔ شیخ کہتے ہیں رہا خیر کو نشر کرنا تو وہ یہ ہے کہ انسان خیر کی نشر و اشاعت کرے اپنے قدر کو جانتے ہوئے، وہ اس بات کو نشر کرے جو وہ جانتا ہے، وہ ایسے کلپس کو نشر کرے جو معتبر علماء کے ہیں، وہ معتبر علماء کے کلام کو نقل کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے اس خیر سے جو وہ جانتا ہے، اور اس حد سے تجاوز نہ کرے جتنا کہ وہ جانتا ہو، اور نہ ہی اپنے آپ کو جو اس کی قدر و منزلت ہے اس سے اوپر کرے۔ یہ اچھی بات ہے اور یہ مطلوب ہے، اس پر اس کی شکر گزاری کی جائے اور اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اور یہ دونوں معاملوں میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اپنے آپ کو قدرت رہنے کے باوجود بھی عاجز مانتے ہیں، جبکہ انہوں نے علم کو سنا اور سیکھا ہے اور ان کے اندر اس بات کی قدرت ہے کہ وہ خیر کو نشر کریں، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں تصدر سے ڈرتا ہوں۔ یہ حقیقت میں عاجز ہونا ہے۔ رہا دوسری طرف بعض لوگ جب کسی چیز کو نشر کرتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شیخ اور امام اور مرجع سمجھنے لگتے ہیں، یعنی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لوگ اب ان سے سوال کریں اور پوچھیں، مسائل پوچھیں، اور اپنے حد تک نہیں رہتے،
بلکہ وہ انٹرنیٹ کے فقیہ بن جاتے ہیں۔ لوگوں سے وہ سوال بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے پاس جو سوال آتا ہے وہ اسے لیتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ وہ سوال پڑھتے ہیں اور اس کا جواب لکھتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں۔ یہ شخص متصدر ہے جس نے اپنے حد سے زیادہ تجاوز کیا، جتنا وہ جانتا تھا اس سے زیادہ بڑھا اور اپنی قدر و منزلت کو جتنا وہ ہے اس سے بڑھاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی حد کو سمجھ لیں تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔